دمشق، جہاں کی گلیاں علم و حکمت کی خوشبو سے مہکتی تھیں، خلافت عباسیہ کے دور میں نہ صرف علمی مرکز تھا بلکہ عدل و انصاف کی پہچان بھی۔ مسجدیں اذانوں سے گونجتی تھیں، بازاروں میں حکمت کے تاجر بیٹھتے، اور عدالتوں میں قاضی وہ فیصلے سناتے جنہیں سن کر دل کانپ جاتے اور ظالم لرزنے لگتے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، دمشق کا قاضی جس نے حق و سچ کی بنیاد کو مضبوط کر کے عدل کا ایسا چراغ روشن کیا جو آج بھی مثال ہے۔ دمشق میں ان دنوں قاضی ابو الحسن زکریا کی عدلیہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ شخص جو روزمرہ زندگی میں نہایت سادہ اور نرم خو تھا، لیکن جب عدالت کی کرسی پر بیٹھتا تو گویا ایک شیر جیسا بن جاتا، بے خوف، نڈر اور حق پرست۔ ان کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ وزیر بھی ان کے فیصلوں پر لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ ان کی عدالت میں سب برابر تھے، چاہے امیر ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ دمشق کے ایک معزز اور متمول محلے میں 3 ماہ کے دوران 4 بڑے گھروں میں چوریاں ہوئیں، مگر یہ کوئی معمولی چوریاں نہ تھیں۔ زیورات، سونا چاندی یا پیسہ نہیں گیا، بلکہ چوری ہوئی صرف پرانی ڈائریاں، خاندانی دستاویزات اور چند ذاتی خطوط کی۔ اہل محلہ میں یہ بات حیرت اور خوف کا باعث بنی ہوئی تھی۔ یہ کیسا چور ہے جو قیمتی چیزیں چھوڑ کر محض کاغذات چوری کرتا ہے؟ پہلے تو لوگوں نے خاموشی اختیار کی، مگر جب 5ویں گھر میں بھی یہی واردات ہوئی تو بات قاضی کی عدالت تک جا پہنچی۔ 5 متاثرہ افراد قاضی ابو الحسن زکریا کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان میں 2 وزیر دربار سے منسلک تھے، ایک مشہور تاجر، ایک عالم دین، اور ایک سابق درباری مشیر۔ قاضی نے ان سب کی بات سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا، بتاؤ تم سب کے درمیان کون سی چیز مشترک ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عالم دین نے آہستہ سے کہا، ہم سب ایک ہی وقت میں مرحوم قاضی ہارون کی عدالت میں گواہ رہے ہیں۔ قاضی زکریا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ قاضی ہارون، جن کی ایمانداری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، وہ اب اس دنیا میں نہ تھے، مگر ان کا نام آج بھی عدل کی مثال تھا۔ زکریا نے حکم دیا کہ ان تمام چوری شدہ گھروں کی تفتیش وہ خود کریں گے، اور اس دوران کسی بھی قسم کا دباؤ یا سیاسی اثر قبول نہ کیا جائے۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ہر متاثرہ گھر سے چند دلچسپ نکات سامنے آئے۔ ہر گھر میں چوری رات کے آخری پہر ہوئی، کہیں بھی دروازہ یا تالو توڑا نہیں گیا۔ چوری شدہ کاغذات وہ تھے جو مرحوم قاضی ہارون کے عدالتی فیصلوں آفتوں سے متعلق تھے۔ چند روز بعد قاضی نے مسجد کے امام کو بلایا۔ ان کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے۔ فرمایا، میں نے عجیب خواب دیکھا۔ عدالت کے منبر پر ایک سیاہ لباس میں شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں عدل کا ترازو ہے جو ایک جانب جھکا ہوا ہے، اور پیچھے دھند میں ایک عورت کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں جلتا کاغذ ہے۔ امام نے دیر تک سوچا، پھر کہا، قاضی صاحب، یہ خواب اشارہ ہے کہ کسی عورت کا کردار اہم ہے اور کوئی عدل کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ جلتا کاغذ خیانت اور حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی علامت ہے۔ اسی دن ایک نابینا بزرگ عدالت میں لائے گئے۔ انہوں نے ایک اہم گواہی دی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مگر ایک رات جب چوری ہوئی میں نے خاص عطر کی خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو صرف یوسف خوشبو ساز کے ہاں بنتی ہے۔ یوسف کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا، یہ خوشبو میں نے صرف ایک خاتون کے لیے بنائی تھی، بی بی زینب بنت ہارون کے لیے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ بی بی زینب، قاضی ہارون کی بیٹی، وہ جو عدل کی بیٹی کہلاتی تھی۔ قاضی نے انہیں طلب کیا۔ وہ نقاب اوڑے عدالت میں حاضر ہوئیں۔ آواز میں سکت تھی، لہجہ نرم لیکن پرعزم۔ قاضاں وقت
میں نے چوری نہیں کی، میں نے صرف وہ حاصل کیا جو میرے والد کی نشانی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے میرے والد کی امانتوں میں خیانت کی وہی آج معزز بنے بیٹھے ہیں۔ قاضی نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ زینب نے عدالت میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھوایا۔ اس میں پرانی ڈائریاں، فتویٰ، عدالتی احکامات اور ان 5 افراد کے دستخط شدہ عہد نامے موجود تھے۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جو ان 5 افراد کے خلاف گواہی دیتے تھے۔ قاضی زکریا نے کئی دن ان دستاویزات کا جائزہ لیا۔ ہر فقرے کو، ہر دستخط کو، ہر مہریں پڑھی گئیں، شہادتیں دوبارہ لی گئیں۔ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ 5 افراد نے اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے مقدمہ ختم کروانے کی کوشش کی، لیکن قاضی نے سب کو واضح پیغام دیا، قانون کے در پر کوئی رتبہ، دولت کا تعلق نہیں چلتا، یہاں صرف سچ کا گزر ہے۔ جمعہ کے دن جامع مسجد میں سب کو بلایا گیا۔ عوام کی کثیر تعداد عدالت کے سامنے موجود تھی۔ قاضی ابو الحسن زکریا کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بی بی زینب کے والد مرحوم قاضی ہارون کی امانتوں میں انہی افراد نے خیانت کی تھی جو آج چوری کے مدعی بنے بیٹھے تھے۔ ان سب نے اپنی سابقہ حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے عدالتی کاغذات غائب کیے، اور جب انہیں لگنے لگا کہ ان کی حقیقت سامنے آنے والی ہے تو وہی دستاویزات ڈھونڈنے نکلے۔ انہوں نے مزید کہا، بی بی زینب جنہیں عدل کے در پر دھتکارا گیا وہی اس در کی اصل وارث نکلے۔ ان کے صبر، علم اور حوصلے نے آج سچائی کو بے نقاب کر دیا۔ 5 مجرموں پر جرمانے عائد کیے گئے، ان کے عہدوں سے برطرفی ہوئی اور زینب کو نہ صرف والد کی تمام امانتیں واپس کی گئیں بلکہ انہیں دمشق کے علمی حلقے کی مشیر مقرر کیا گیا۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خواتین نے بی بی زینب کو اپنا فخر قرار دیا۔ طلبہ نے ان کے نام سے تعلیمی حلقے بنائے، اور دمشق کی عدالت کے باہر ایک تختی نصب کی گئی، یہاں انصاف صرف وہی پاتا ہے جو سچ کے ساتھ آتا ہے۔ وقت گزرا مگر یہ واقعہ دمشق کی گلیوں میں ایک مثال کے طور پر زندہ رہا۔ قاضی ابو الحسن زکریا کو تاریخ میں اس فیصلے کے باعث ہمیشہ یاد رکھا گیا، اور بی بی زینب کو عدل کی بیٹی کا لقب ملا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدل کے منصب پر بیٹھا شخص اگر ایماندار ہو تو زمانہ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔